حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر اترے تو روایات میں آتا ہے کہ زمین پہ اترنے کے کچھ عرصے بعد حضرت آدم نے یا ان کی اولاد نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور یہ مسجد بنائی، اور پھر حدیث کے مطابق اس کے 40 سال بعد جو بیت المقدس ہے پھر اس کی تعمیر ہوئی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے اور اپنی دعوت کا جب آغاز فرمایا تو اس دعوت کا آغاز مسجد حرام بیت اللہ سے اس کا آغاز فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے مسجد قباء کی تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد جو مسجد نبوی شریف ہے اس کی تعمیر فرمائی، اور باقاعدہ یہ حکم دیا لوگوں کو کہ مسلمانوں کے جو محلے ہیں مسلمانوں کے ان میں مساجد بنائی جائے، مساجد تعمیر کی جائے۔ اور اگر ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، تو جب تک یہ مسجدیں آباد تھی، لوگوں کا مسجدوں سے تعلق تھا، تو مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا، مسلمانوں کی ایک شان و شوکت تھی دنیا میں، مسلمانوں کا ایک دبدبہ تھا، ایک رعب تھا۔ مسجد جو ہے وہ صرف عبادت کی ادائیگی کی ایک جگہ نہیں، بلکہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور مبارک تھا اگر اس کا ذرا ہم مطالعہ کریں، اسے اگر ہم دیکھیں کہ مسجد نبی کے اندر کس قسم کے سرگرمیاں ہوتی تھی، وہاں پر مسجد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کس طرح علمی مجالس قائم کرتے تھے، وہاں پر مسجد کے اندر واعظ و نصیحت، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا تھا، وہاں پر عبادات کی ادائیگی ہوتی تھی، کوئی بھی اہم سلسلہ، کوئی اہم کام ہوتا تو مسجد میں نبی علیہ السلام صحابہ کو جمع کرتے، وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوتی تھی، اجلاس ہوتے تھے۔ تو یہ جو مسجد ہے یہ دراصل مسلمانوں کو آپس میں متحد اور ایک رکھنے کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ صرف ایک عبادت کی جگہ نہیں، بلکہ یوں سمجھ سکتے ہم آسان الفاظوں میں کہ یہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے مسلمانوں کے لیے۔